جب حضرت علی المرتضیٰ شہید ہوتے ہیں تو خلافت پر متمکن حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں۔ امام حسن نے خلافت میں کتنا وقت گزارا ہے؟ والد نے 4.5 سال گزارے، بیٹے نے 6 ماہ میں حکومت حضرت معاویہ کے حوالے کر دی۔ کیا امام حسن پہ کوئی دباؤ تھا؟ کیا امام حسن مجبور تھے؟ کیا امام حسن کو نعوذ باللہ نیزے کی نوک پر فیصلہ کیا گیا، گن پوائنٹ پہ حکومت لی گئی؟ جی نہیں۔ ان تمام سوالات کا جواب نفی میں امام حسن کی زندگی ان اعتراضات کو ڈینائی کرتی ہے۔ تو پھر امام حسن حضرت معاویہ صلح کیوں کرتے، حکومت کیوں چھوڑتے؟ وجہ امام حسن رضی اللہ تعالی نے دیکھا کہ اگر یوں آپس کی چپکلش میں ہم لگے رہے تو کفر کے خلاف ہماری فتوحات رک جائیں گے، اسلام کا پھیلاؤ رک جائے گا۔ تو امام حسن نے حضرت معاویہ کی طرف سفر کیا اور حضرت معاویہ نے چچا کا کردار ادا کرتے ہوئے خالی پیپر امام حسن کے سامنے رکھا کہ جو لکھ دیں میری طرف سے پہلے اس پر آمین۔ جو علی علی کرنے والی قوم تھی، جو حسن حسن کرنے والے تھے، جن میں امام حسن بستے تھے، رہتے تھے، جہاں گھر تھا، جہاں حضرت علی کا گھر تھا، جہاں امام حسین رہتے تھے، یہ سارے ناراض منہ پھیر کے بیٹھے ہیں۔ تمہیں امام حسن کا فیصلہ قبول نہیں ہے؟ کہا جی نہیں ہے۔ کام تو چاہتے تھے جنگ ہو، اور خدا کے بندے رب تمہیں ہدایت دے، اگر امام حسن کو مانا تھا تو اس کے فیصلے کو مانو۔ امام حسن نے حکومت کے لیے بہترین مہجبین دل نشین حسین اگر کوئی خلیفہ عادل سمجھا تو حضرت معاویہ بن ابی سفیان کو سمجھا۔ کوئی بندہ نہ سمجھے کہ امام حسن نے صلح کی تھی تو یہ صلح کرنا معاذ اللہ امام حسن کی نرمی تھی۔ امام حسن کے دور میں سرکار حسین بھی ہوتے تو وہی کرتے جو بادشاہ حسن نے کیا۔ ہر لڑائی تلوار سے نہیں ہوتی، کوئی لڑائی حکمت سے ہوتی۔ جس بھی مورخ نے امام حسن کی صلح لکھی تو اس نے صلح کا عنوان لکھا صلح حسن، معاہدہ نہیں لکھا، محبت یا پیار کا لفظ نہیں لکھا، اسے لفظ صلح لکھا۔ کتابوں میں بھی لفظ صلح ہے، یہ لفظ ہی ہمارے عقیدے کی جیت ہے۔ اب میں بتاؤں وہ کیسے؟ اس لیے کہ صلح دوستوں میں نہیں ہوتی، دشمنوں میں ہوتی ہے۔ امام حسن کے دور میں قلم تلوار تھا۔ امام حسن نے قلم سے اتنی خوبصورت جنگ کی کہ میرا خیال ہے کہ امام حسن حاکم شام کے ساتھ 1 سال بھی میدان جنگ میں رہتے تو شاید ہی ایسا نتیجہ نہ نکلتا جو امام حسن نے گھر بیٹھے نکال دیا۔ امام حسن علیہ السلام نے حکومت والوں کی شرطیں مانی نہیں، اپنی شرطیں منوائیں۔ کاغذ قلم ادھر سے نہیں گیا، ادھر سے آیا۔ جب ادھر سے کاغذ قلم آیا تو حسن اس لمحے ہی جنگ جیت گیا۔ حسن نے کاغذ قلم ہاتھ میں پکڑ کے نانے کی قبر کی طرف دیکھا، اٹھ نانا دیکھ تیرے حسن کے لڑنے کا انداز کیسا تھا۔ کاغذ قلم مجھے اس گھر سے آیا ہے جن سے تو نے مانگا تھا اور انہوں نے انکار کیا۔ امام حسن علیہ السلام نے قلم اٹھایا اور امام حسن نے پہلی شرط لکھی، آج کے بعد حاکم شام قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا۔ جو تخت کا بھوکا تھا، اسے حکومت کا لالچ تھا، اس نے جلدی جلدی دستخط کر دیے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ حسن کتنی بڑی جنگ جیت گیا۔ حسن نے یہ شرط منوا کے مورخ کو لکھنے میں مجبور کر دیا کہ آج سے پہلے نہ یہ قرآن پہ عمل کرتا تھا نہ اسلام کے لبادے میں چھپے بیٹھے تھے۔ حسن نے پہلی ہی شرط کے ساتھ نقاب اتار دیا۔ امام حسن اس کی طرف دیکھا، تجھے حکومت چاہیے، تجھے تخت چاہیے، تجھے تاج چاہیے، تجھے دربار چاہیے، تجھے شہنشاہیت چاہیے، تجھے بادشاہت چاہیے، یہ ساری شرطیں شہنشاہیت کے لیے مانگ رہا۔ مولا حسن نے فرمایا تخت اور تاج میں تجھے دیتا ہوں، آخری شرط لکھوا رہا ہوں، آج کے بعد کوئی کتا منبر پہ بیٹھ کے میرے باپ علی کو نہ بھونکے، اٹھا میرے باپ کی جوتی کا صدقہ۔ جمعہ کے خطبوں میں مولا علی کو گالیاں دی جاتی تھی، میں نے کہا حکومت دوں گا، آج کے بعد کوئی زبان علی کو نہیں بھونکے گی۔ جملہ پڑھوں، حسن نے حکومت کی روٹی کا ٹکڑا ڈال کے زبانیں خرید کے رکھ لی۔ یہ شرطیں نہیں تھیں، یہ رسیاں تھیں جو حسن نے حکومت والوں کے ہاتھ میں باندھی۔ کل تو میں خلیفہ بن جاؤں گا تو خلافت کا تاج سر پہ پہن کے میں تخت پہ بیٹھوں گا۔ حسن کو بلائیں گے دربار میں، اس نے 7 بندوں کی ڈیوٹی لگائی، مغیرہ بن شعبہ کی، عمر بن عاص کی، نوفل بن خیلد کی، حارث بن زمہ کی، عتبہ بن نوفل کی، اس نے 7 بندے میرے ساتھ کرسیوں پہ بیٹھ جاؤں۔ جو ہی حسن دربار میں داخل ہو، سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے تم نے اٹھ کے سلام نہیں کرنا، کیونکہ خلیفہ میں ہوں۔
حسن آئے گا, حسن آ کے اپنی کرسی پہ بیٹھ جائے گا. دوسرا کام, جب حسن آ کے بیٹھ جائے تم 7 بندوں نے میرے خاندان کے فضائل پڑھنے شروع کر. امیہ میں یہ فضائل تھے, ابو سفیان میں یہ فضیلت تھی, اس میں یہ فضیلت ہے, تم نے میرے دادا کے باپ کے فضائل پڑھنے. کیسا بدبخت تھا, کہہ کے فضائل پڑھوا رہا تھا. تخت پہ بیٹھ گیا, یہ تخت پہ بیٹھا تھا. بادشاہ حسن کا پہلا قدم دربار میں آیا, پہلے قدم کا دربار میں آنا تھا. اب جب بندہ حسن سننے کے لیے آیا ہے, حسن کا پہلا قدم دربار میں ہے, حالت کیا ہے؟ سر پہ رسول والا امامہ, کاندھے پہ ابو طالب والی ابا, ہاشم کی دستار کو لیے ہوئے, انگوشتی سلیمان کو پہنے ہوئے, ذوالفقار حیدری کو حمائل کیے ہوئے. مولا حسن کا پہلا قدم دربار میں آیا, اس جلال کے ساتھ زہرا کا بیٹا دربار میں آیا. یہ خود سب سے پہلے تخت سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا. جب یہ خود اٹھ کے کھڑا ہوا, 7 بندر کا تو نے ہمیں کہا تھا کھڑے نہیں ہونا, اب خود کیوں کھڑا ہو گیا؟ اس لیے مجھے حسن کے پروردگار کی قسم ہے, حسن نے پہلا قدم دربار میں رکھا. حسن کے پیچھے آگ کا دیو آ رہا تھا, جس کے ہاتھ میں آگ کا تازیانہ تھا, اس نے میرا کان پڑ گیا, اٹھ, دیکھ نہیں رہا حسن آ گیا. مولا حسن کرسی پہ بیٹھ گئے. 7 پالتو کتے بھونکنا شروع ہوا, اس میں یہ فضیلت, اس میں یہ فضیلت, اس میں یہ فضیلت. 7 کے ساتھ باری باری امیہ کے فضائل پڑھتے رہے. حسن مسکراتے رہے. زندگی توڑ کے دوں بابا جی, بادشاہ حسین کی قسم میرے مالک کے جملے پہ. جب 7 کے ساتھ چپ ہوئے, حسن اٹھ کے کھڑے ہوئے. حسن کہا میرے سامنے اس کے خاندان کے فضائل پڑھنے والوں, میں اپنی ماں زہرا سے لے کے حوا تک, اپنے باب علی سے لے کے آدم تک, ایک ایک کا کردار اور شجرہ پڑھتا ہوں. تم میں اگر کسی میں جرت ہے, میرے کان میں آ کے اپنی ماں کا کردار پڑھ کے سنا.